حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بآواز بلند تر صلوات۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، حسنین کا صدقہ جو تو دے تو میں لے لوں، ورنہ میں تیری دنیا میرے بارے میں نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے علامہ محمد حسین صاحب خطاب فرمائیں گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بالثواب ما قرأ من القرآن إلی أرواح المؤمنین مقصوصین واغفر لهم واجعلهم عندك أعلی علیین۔ مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھ۔ مجلس دی مقبولیت واسطے محمد و آل محمد دی ازواج مقدسہ اللہ دی بارگاہ دے وچ وسیلہ نجات سمجھدیاں صلوات دی تلاوت فرماؤ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المشرفین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني صلوات عظیم ذکر کر شروع کرن تو پہلے دعا ہے خالق کائنات اس ذکر دی برکت دی وجہ تو سید الشہداء دی عظیم قربانی دے سبب متولیان برگاہ بانیان مجالس حاضرین مومنین سنی شیعہ بھائی جتنے تشریف فرمائے پروردگار اللہ گھاری جو جیڑی حدات شریعہ لیکن مالک اکبر انہوں پورا فرما رحمان الرحیم اللہ محمد وآل محمد صدقہ بالخصوص صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا جتنے مومنین مومنات بیمار بالاخص بھائی منتظر انہوں نے پروردگار اللہ شفاء کامل و عاجل عطا فرما پروردگار اللہ محمد وآل محمد صدقے باہرویں آقا جلے صفی آزاد وارث نے منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام انہاں دی معرفت دے نال انہاں دے ظہور دے وچ تعجیل فرما سانو سارے مولا دا صحیح معنی دے وچ سپاہی بنن دی توفیق عطا فرما پروردگار اللہ سانو اس طرح تیاری کرن دی توفیق عطا فرما تیار رہن دی توفیق عطا فرما جو باہر میں آقا امام زمان کعبہ دی چھت تے اس وقت اعلان فرماویں اساں لبیک آکھن واسطے تیار ہوئے مالک ان دعاؤں اپنی بارگاہ قبول فرما ساریاں دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات دی تلاوت فرما اللہم صلی اللہ سامعین مکرم میرے انتہائی مہربان بزرگوں مہربانوں عزیزوں قرآن مجید دے پارہ نمبر 30 114 سورتاں دے وچوں انتہائی مختصر ترین سورت جس کو سورت الکوثر آکھیا گیا ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیتا ہے اگرچہ سورت مختصر ہے لیکن جامع اتنی ہے اس کے اندر ایک ایسا مفہوم ہے کہ سمجھو پورے قرآن کی تفسیر ہے اس واسطے کہ اس سورت دے وچ رسول دا بھی ذکر ہے رسول دی آل دا ذکر ہے نماز دا ذکر ہے قربانی دا ذکر ہے اور محمد و آل محمد دا دشمن دا بھی ذکر ہے تا دشمن دا ایک ذکر ہے کہ اللہ نے خبر دیتی ہے کہ اے میرے طیب و طاہر نبی تو اور تیری آل قیامت تک زندہ باد رہسی تیرا دشمن ہمیشہ واسطے ابتر اور بے ذکر رہسی اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس وقت عرب دے بے وقوف لوگوں نے آکھنا شروع کیتا کہ قرآن اس نبی دی اپنی شاعری ہے اپنا ذاتی کلام ہے کوئی اللہ کی طرف وہی نہیں کوئی فرشتہ نہیں اس وقت نبی نے انہوں نے چیلنج کیتا قرآن دی زبان دے وچ اگر تانوں اس قرآن دے اُتے شک شبہ دا ہے پھر اس قرآن دیاں صورتاں دی طرح کوئی ایک صورت پیش کرو عاجز آ گئے فرمایا اگر صورت پیش نہیں کر سکتے ایک آیت پیش کر دیو ایک آیت پیش نہ کر سکے پھر قرآن دی آیت نازل ہوئی اگر جن و انس آپس دے وچ مل جاویں یہ ساری مخلوق رل کے بھی قرآن دی صورت تک پجا قرآن دی طرح ایک لفظ بھی نہیں پیدا کر سکتے نبی پاک نے صورت میں لکھیا کاغذ دے کعبہ دی دیوار دے نہ لٹکا دیتا چونکہ کعبہ دسیاں دے وچ ہر قسم دے لوگ آتے ہیں شہر بیٹھ کے جس طرح پارکاں دے وچ لوگ جاندے تے پھر اپنا کردے نو تے تفریح اتھے آ کے لوگ تفریح دے طور تے آندے ہیں کعبہ دسیاں دے وچ یعنی مشرکین بھی آندے ہیں یہودی بھی آندے ہیں غیر مسلم بھی آندے ہیں بیٹھ کے شہری کرنی اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب دے شہر انہوں نے یہ دعویٰ کیتا کہ قرآن نبی دا کلام ہے سرکار نے اس کے جواب میں
وسیع مختصر سورہ کوثر لے کے کعبے دی دیوار دے نال لٹکا دیتی. فرمایا اگر تواڈے کول کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. سارے عرب دے شہر وہ سورت کو پڑھن لگ پے. پڑھن تو بعد کچھ دنوں تو بعد اسے کاغذ دے اتے لکھ کے فیصلہ کر دیتا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر دا کلام نہیں بلکہ خالق بشر دا کلام ہے. سورہ مبارکہ انا آتینا کل کوثر نازل کس وقت ہوئی؟ اگر تو ترجمے دی سمجھ آ گئی تو میں آج دی مجلس دے جو کچھ عرض کرنا چاہنا انشاءاللہ اس دے مفہوم تو تسا آگاہ ہو جاسو. توجہ فرمیسو. انا آتینا کل کوثر دی صورت نازل کس وقت ہوئی؟ سرکار مصطفیٰ اللہ نے 2 بیٹے لگاتار عطا فرمائے. اللہ کی مشیت کی ہاں کہ اللہ نے یہ کے بعد انہوں 2 بیٹیاں اپنی بارگاہ وچ بلا لیا. دشمن نے یہ لکھا ہے کہ نبی جڑا مشن لے کے آیا ہے، جڑا دین لے کے آیا ہے، اس دا وارث چونکہ ہے کوئی نہ، لہذا جی میں نبی دنیا تو جاسی اس دا مشن بھی ختم ہو جاسی. وہ آکھن والا بندہ کون ہے؟ استانا دیتا نبی نو وَهُوَ الْأَبْتَرُ، نبی ابتر ہو گئے، تم بریدہ نعوذ باللہ ہو گئے. اس دی اولاد نرینہ کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، چونکہ بیٹی تو اس وقت ہے کوئی نہ. 2 بیٹیاں جگہ بعد دیگرے چلے گئے. آس بن ویل اس شخص کا نام ہے. کیا نام ہے؟ اللہ نے خبر دیتی اپنے حبیب نو، اے میرے طیب و طاہر نبی، تانا اس دیتا ہے لیکن اس کا جواب میں اللہ کا دینا. کیوں؟ جو میری پوری کائنات محبوب ہستی دا نام مصطفیٰ ہے. اللہ فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے تو تجھے خیر کثیر عطا فرما دیا. اور اس تحفے پر، اس انعام پر فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے. یہ جو تجھے تانا دے رہا ہے ان شان آقا هو الابتر، یہ قیامت تک تم بریدہ رہے گا. بعد اس تعریف نے آکھیا کہ نبی دے اتے جڑی ایت نازل ہوئی، نعوذ باللہ اس دا دعویٰ اس مقام دے تھوڑا جا متزلزل ہو گیا، چونکہ ہر دور دے وچ نبی دے دشمن رہے. انہاں کہ دیکھو بھی آس بن ویل دا بیٹا بعد وچ پیدا ہویا ہے جس دا نام عمر امیر شام دا خاص مشیر ہے، جس کے مشورے دے نال نوکے نیزہ دے اتے قرآن جاگے سفینے چ بلند کیتے گئے. میں نتیجہ دے ہونا چاہنا آخری جوان دے جملے دے وچ، او بھائی آس بن ویل دا اے فرضی بیٹا ہے. عمر فرضی بیٹا ہے، اصل بیٹا نہیں. اللہ نے دی نسل ختم کر دیتی ہے. آج پوری کائنات دے وچ دشمن مصطفیٰ موجود ہیں لیکن آس بن ویل دی کوئی اولاد نہیں. اللہ فرمایا تیرا دشمن ابتر رسی، میں تینوں خیر کثیر عطا فرمایا. اس لفظ دے توجہ کرنی، خیر کثیر کیا ہے؟ کوثر. اگر میں عربی گرامر دے وچ جاواں تو بہت بریکی ہے لیکن ایک سہارا ضرور لینا. کوثر فعل دے وزن دے، فعل لفظ فعل عربی دے وچ اس وقت بولیا جاتا ہے جس وقت کسی چیز دی کثرت بیان کرنی ہے، یعنی بہت زیادہ جمع غفیر یا کثیر تعداد نو آکھنا پوے، فعل دا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس وزن دے عربی دے وچ جیڑا بھی لفظ آسی او دا معنی یہ ہو سی خیر کثیر. میں نا عظمت سید تے پوری کائنات قربان. فرد ایک ہے فاطمہ کی شکل میں لیکن اللہ اس نو خیر کثیر آکھ رہے ہیں. توجہ ہے اس بات؟ خیر کثیر. اور اس کی دلیل کیا ہے خیر کثیر دی؟ سیدہ دا وجود ایک ہے لیکن اس وقت دیکھو پوری دنیا دے اتے ہر کونے دے وچ سادات دا وجود یعنی اولاد فاطمہ دا وجود موجود ہے. یہ جواب ہے خیر کثیر کا. اے میرے طیب و طاہر نبی انا آتینا، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا. بی بی پاک دی عظمت دے وچ پہلا جملہ اگر توجہ ہو جائے تا دیکھیں بھئی، اگر کوئی کسی نے تحفہ عطا کرتا ہے، تحفہ ہر بندہ اپنی طاقت حیثیت کے مطابق
تحفہ دیتا ہے. مثلا ایک بڑا بڑا زمیندار ہے, وہ کوئی اس کا دوست مہمان آیا, اس مہمان نو اس بڑے زمیندار نے تحفہ عطا کیتا, اس اپنی طاقت کے مطابق دینا. وہ مہمان چلا گیا کسی ایم پی ایم این اے کو, اس نے اپنی طاقت قدرت کے مطابق اگر اس نے کوئی تحفہ دینا عطا کرنا ہے. وہ شخص چلا گیا ملک کے وزیر اعظم صدر کو, اس نے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اس نے تحفہ عطا کیتا. ہوں اس مقام کے اتنے پھر دونوں چیزیں, جس نے تحفہ دیتا جا رہا ہے اس کی حیثیت بھی دیکھنی ہے, جیڑا دے رہا ہے اس کی حیثیت بھی دیکھنی ہے. لہذا تحفہ بھی دونوں کی حیثیت کے مطابق اسی جس نے دیتا جا رہا ہے اس کا مقام منزلت سٹیٹس بھی, جیڑا عطا کر رہا ہے اس کی بھی اپنی ایک مقام منزلت ہے. جیڑا تحفہ دیتا جا رہا ہے یہ تو میں آکھنا چاہنا دیون آلہ اللہ ہے, دیندہ مصطفیٰ نو پہ ہے, اور اس تحفے کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھو بی بی ذات پہ. سبحان اللہ. اس واسطے علماء نے یہ تو بڑا سوکھا ترجمہ کر چھڑے آج کل. انہوں نے فرمایا انا آتینا کل کوثر, یعنی اس ترجمے سے تفسیر بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو زہرا عطا فرمائی. محرم کی مجالس کے وچ حسین کی ماں کا ذکر نہ ہوئے تو میں سمجھنا عشرہ محرم پورا نہیں ہوتا. آج دی مجلس بی بی معظمہ دی شان دے وچ میں دو چار جملے عرض کرنا چاہنا. بی بی دا نام فاطمہ ہے. سبحان اللہ. کیا نام ہے جی؟ فاطمہ. چھویں امام فرماتے ہیں وہ گھر میں چنگا لگتا ہے تے بہت چنگا لگتا ہے جیڑے گھر دے وچ میری دادی فاطمہ دے نام تے کوئی بیٹی یا بیٹی موجود ہوئے. وہ گھر میں بڑا اچھا لگتا ہے, بابرکت ہے وہ گھر. امام فرمایا جس گھر فاطمہ, اسی واسطے حکم حدیث ہے اگر تواڈی پہلی بیٹی اولاد جو پیدا ہوئے بیٹی اس کا نام فاطمہ رکھو. اگر بیٹا پیدا ہوئے یہ اولاد کے حقوق جو میں جملہ آخرا اس کا نام محمد تو شروع کرو. وہ گھر بابرکت ہوتا ہے, اتھے ملائکہ نازل ہوتے ہیں جتھے فاطمہ اور محمد جیسے دو نام موجود ہوئے. فرمایا فاطمہ نام ہے. اچھا علامہ مجلسی نے اس مقام تے ایک روایت لکھی, میں جناب نے سنائیں گا جامع. علامہ مجلسی نے روایت لکھی کہ فاطمہ دے نام تے اللہ نے ایک سرخ یاقوت دا قبہ پیدا کیتا ہے. محلہ وہ کس مقام تے وہ قبہ سرخ یاقوت دا بی بی پاک دے نام تے فاطمہ دے نام تے. فرمایا اگر انسان زمین تو 1000 سال لگاتار بلندی والے پاسے سفر کرے, اللہ دی وسیع کائنات کے اتنے بھی نظر رکھے کہ اللہ دی کائنات کتنی وسیع. 1000 سال لگاتار بلندی والے پاسے سفر کرے, عرش تو ہیٹھا اور اس فضا دے وچ بغیر کسی سہارے دے, توجہ سے واسطہ, بغیر کسی سہارے دے 1000 سال دی مسافت دے اللہ نے ایک قبہ بنائے سرخ یاقوت دا. اس نے 1,00,000 دروازے بنائے, ہر دروازے تے 1,00,000 اللہ نے فرشتہ مقرر کیتا ہے. اور انہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی کیا ہے, وہ 1,00,000 دروازے دے تے ایک دروازے تے 1,00,000 فرشتہ سیدہ طہرہ سلام اللہ علیہا دی عظمت تے درود و صلوات پڑھ رہے ہیں. اور اس قبے کا نام خداوند کریم نے فاطمہ رکھا ہے. اور وہ قبہ سرخ یاقوت دا آسمان علی مخلوق نو, عرشی مخلوق نو انہیں چمک دویا نظر آتا ہے جی میں زمین آلے نو 14ویں دا چاند چمک دویا نظر آتا ہے. تھوڑے مفہوم تواری ذہن چاہ گیا. فاطمہ بی بی دے القاب میں دو چار ذکر کر دے وہاں جیڑے القاب سید المرسلین نے دیتے ہیں, زبان وحی دے نہ دیتے ہیں. اینے پہ بیٹی ہے جذباتی طور پہ جویں اساں نام بلا دینے اپنی بیٹی دا یا بیٹے دا کوئی پیار تو, لیکن نبی نے جڑے لقب دیتے ہر لقب دے وچ حقیقت ہے. مثلا
بی بی دا لقب ہے سیدہ، طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، طیبہ، زہدہ، عابدہ، قائمہ، ساجدہ، راکعہ، وارث تطہیر، وارث کوثر، وارث جنت، ام السبتین، ام الائمہ، ام ابیہا، زہرا، صدیقہ، یہ بی بی دی القاب ہے۔ ہن یہ لقب اس طرح نہیں کہ نبی کوئی پیار دے طور تے سدے، نا، جس وقت آکھے نا رسول نے عابدہ، پھر کائنات دے وچ حضرت حوا تو لے کے حضرت آسیہ تک، آسیہ تو لے کے حضرت مریم تک، مریم تو لے کے صبح قیامت تک کتنیاں نیک مستورات اس دنیا تے آمنیاں، پھر وہ جی عابدہ اللہ نے پیدا ہی کائنے کی تیجی جی حسین دی ماں پیدا کی، اتنی عابدہ، اور عابدہ اس مقام تے کہ بی بی مسلح عبادت تے کھڑی ہیں، اللہ کی بارگاہ ہم کلام ہیں، عبادت کر رہی ہیں، عبادت تو دوسری مخلوق بھی کرتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، بی بی صبح کھڑی ہیں، پھر ظہرین دے وقت، پھر مغربین دے وقت نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن حالت کیا ہے، عبادت کا اثر کیا ہے؟ صبح دے وقت بی بی نے پیشانی رکھی، سجدہ گاہ دے وچ ایک نور دی لائٹ نکلی، سفیدی پھیل گئی، پھر ظہرین دے وقت زرد لائٹ، مغربین دے وقت سرخ لائٹ، پھر سارا مدینہ معطر ہو گیا خوشبو دے نال، صحابہ بھج کے آئے، یا رسول اللہ، صبح دے وقت سفید روشنی، ظہرین دے وقت زرد روشنی، مغربین دے وقت سرخ روشنی، پھر مدینہ انہاں تیناں ٹائماں دے وچ معطر اور خوشبو دے نال منور اور معطر ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ نبی فرمایا میری دختر نیک اختر مسلح عبادت دے تے کھڑے ہو کے اللہ دے نال ہم کلام ہو رہی ہیں، انہاں دی پیشانی دی وچ ایک نور دی لائٹ نکل رہی ہے، جس دی وجہ تو مدینے دے در و دیوار منور بھی ہو رہے ہیں، معطر بھی ہو رہے ہیں۔ بی بی دی ذات میں صلوات پڑھو۔ اچھا، اگر نبی صدیقہ آکھے اپنی بیٹی نو، صدیقہ، سبحان اللہ، صدیقہ آکھے، پھر اللہ کی کائنات دے وچ ایو جی سچی بی بی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی، نا ہن صدیقہ، لیکن اتنی سچی بی بی، جملہ سن سو تو ایمان تازہ ہو سی، اتنی سچی بی بی جیڑی اللہ دی وحدانیت دی گواہی واسطے 4 مرداں دے برابر مقام مباہلہ دے اتے کھڑی ہے، اور 4 مرد بھی عام نے، معصوم، سرکار مصطفیٰ، امیر المومنین، حسن حسین علیہ السلام، 4 معصوم ہستیاں، ایک نبی تے 3 امام، لیکن مستور اس صداقت دی منزل تے فیض ہے، اتنی سچی ہے بی بی کہ اللہ دی وحدانیت واسطے مقام مباہلہ دے وچ موجود ہے، بلکہ ان چاکھا صدیقہ دا معنی اللہ دی کائنات دے وچ ایک چیز دا وجود نہ ہوئے تو اس بی بی دی زبان تے بس لفظ آ جانے، اللہ فوراً اس چیز دا وجود پیدا کر کے ثبوت پیش کر دے وے۔ میں شاید مثال کے ذریعے سمجھا سکا، بی بی جلے حسنین شریفین نے عید علیہ دن کپڑے منگے، بی بی نہ درسی نو دیتے نہ دکان تو خریدن، بس آپ چھڑے نہ حرکت دیتی زبان، تو آنے کپڑے درسی کھولیں، پھر ہویا کیا ہے؟ مالک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جنتی جو 2 پوشاکاں چاہ کے میری کنیز زہرہ دے دروازے تے جا کے سرداری دا اعلان نہیں کرنا، درزی ہومن دا اعلان کرنا ہے، تاکہ میری بی بی فاطمہ زہرہ دی زبان سچ ثابت ہوئے۔ صدیقہ بی بی، طاہرہ بی بی، القابل بی بی۔ اچھا، ایک لقب ہے بی بی دا، میں اگلی منزل داخل بہت جلدی ہونا چاہنا، طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، کیا معنی ہے؟ یہ موضوعات انتہائی اہم ترین ہے، بلکہ سیدہ دی عظمت دا موضوع تاریخ دے کئی اہم ترین واقعات جس میں مورخین نے غداری کی تھی
تبدیلی کی انہوں واقعات انج نہیں تے انج تے انج نہیں تے انج تے آئے واقعہ کوئی نہیں تے فلاں ہے. بی بی سیدہ دی صداقت اور طہارت اگر سمجھے چاہ جاوے انہاں واقعات تے خود بخود نفی ہو جاتی ہے اور بندے نو مننا پوندا ہے کہ بی بی سچی ہے مقابلے والا جیڑا بھی آیا ہے وہ جھوٹا ہے. اچھا طاہرہ بی بی پاک و پاکیزہ کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن دے وچ حضرت مریم دا ذکر کیتا ہے پوری سورت قرآن مجید دے 16ویں سپارے دے وچ سورہ مریم اور اللہ نے اتنے حضرت مریم دی طہارت کا ذکر کیتا ہے. پہلے ایک واقعہ نقل کیتا ہے پھر چلتے چلتے واقعے تو بعد نتیجہ عکس کر کے اللہ نے اعلان فرمایا ہے جو مریم پاک کتنی ہے. تھوڑا تھوڑا میرے نام چلے جو میں اندازہ لائے بھی آج 3 مجلس سے میرا جواب پہلے ہی آ گیا. خیر اللہ نے قرآن کے وچ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر کیتا. حضرت مریم کی والدہ نے منت منی پروردگار اللہ اے میرے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اگر تو اس کو بیٹا بڑھا کے پیدا کریں تو اس بیٹے نو میں بیت المقدس دے حوالے کر دے سا یعنی مزاور بڑھا دے سا وقف کر دے سا اس بیٹے نو. ٹھیک ہے جی چلتا رہا نظام. حضرت مریم دی والدہ دے گھر دے وچ بیٹا پیدا نہ ہویا بیٹی پیدا ہوئی. حضرت مریم دی والدہ آخری پروردگار اللہ بیٹے دی طرح تو نہیں میں تو منت منی ہے کہ میرے اللہ کو بیٹا عطا فرما. صلوات پڑھ محمد بس میں اپنے ٹائم کے اندر بھائی آ گیا میں کوشش کر سا لیکن میرے نال چل سو تو میں جلدی مکمل کر لے سا. حضرت مریم اس دی ماں گود وچ لے کے بیٹھی تے آکھی بیٹھی پروردگار اللہ یہ قرآن دے لفظاں دا ترجمہ ہے میں تو بیٹے دی دعا منگی ہے تے میں منت بھی منی ہے کہ یہ بیٹا میں بیت المقدس نو وقف کر دے سا تے یہ بیٹا تو ہے نہیں بیٹی ہے کیا ہے. مالک دا ارشاد ہویا ایک تاریخ دا باب مالک نے وہ حل کر دیتا کیا اے مریم دی ماں میں تیری بیٹی عطا کی تھی اس واسطے جو اس دے وچ ایک خاص راز ہے یہ دے شک نہیں کہ بیٹی بیٹے دے مانند نہیں لیکن راز کیا ہے اس دے وچ راز یہ کہ میں تینوں ایو جی ایک بیٹی دا انتظام کر دیتا ہے میں ایک نبی پیدا کرنا ہے اس نبی واسطے پاک و پاکیزہ گود کی ضرورت ہے اس واسطے مریم نو پاکیزہ میں پیدا کر دیتا ہے. اس مقام پہ میں سامعین کے سامنے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا حضرت مریم نو اللہ نے انتظام اس واسطے کیتا جو عیسیٰ نبی پاک و پاکیزہ گود دے وچ آوے. اچھا حضرت عیسیٰ جس امام دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے چوتھے اسمان تے انتظار تھے اس امام دے واسطے اللہ نے کیوں جی گود دا انتظام کی توسیع اسے گود دا نام فاطمہ اسے گود پاک دا نام فاطمہ ہے. اچھا مریم کو پیدا کر دیتا چلتے چلتے محراب عبادت موجود ہے کھانے آ رہے ہیں جنت دی وچوں حضرت زکریا کفالت کر رہے ہیں. ایک مقام تے اللہ نے فرمایا اسی صورت دے وچ بہت میں نتیجے دے قریب کر رہا ہوں کیا کہ یا مریم قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم بتول ملائکہ تصدیق کر کے آخ رہے ہیں تینوں اللہ نے چنیا اس واسطے جو تینوں پہلے پاک و پاکیزہ بنایا ہے واصطفاک علی نساء العالمین تینوں طاہرہ بناون تو بعد پھر اللہ نے تینوں چن لیا ہے. پتہ لگ گیا اللہ چندا اس نو ہے جس نو پہلے پاک و پاکیزہ بنایا ہے. جتنے میں محسوس کرنا ہے میں تسا تھک گئے ہو بس اتنا جے ٹائم تھکن والا
گزرے نہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام ہوں ہے راجہ صاحبان کا پر وقت, اور یہ مجلس کی مقبولیت کا ایک حصہ ہے. پر وقت شروع ہونی اور پر وقت ختم ہونی. لمبی مجلس تھکا دینی بندے نوں, لیکن تسا اے جملہ سن کے بالکل فریش ہو جاسو. کیا اے مریم میں تے پاک و پکیزہ بڑھائے طاہرہ بڑھائے. ہن مریم بھی طاہرہ ہے اور رسول فرمایا میری فاطمہ بھی طاہرہ ہے. فرق کیا ہے طہارت دے وچ؟ مریم دی طہارت اور زہرا دی طہارت دے وچ فرق کیا ہے؟ یہ جملہ تو سمجھ لیا کہ انشاءاللہ ایمان تازہ سی. مریم طاہرہ ہے لیکن شوہر تو بغیر طاہرہ ہے. فاطمہ طاہرہ ہے شوہر دی موجودگی دے وچ. چلو ایک منزل اور بتا لیں گے. حضرت علامہ اقبال شہر مشرق پاکستان مسلکاً وہ اہل سنت والجماعت ہے لیکن عقیدتاً اہل تشیع. اپنی ہوئی شہری دے وچ لفظ کہ ہی اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا اپنا شعر ہے. ایک مولوی نے کو جواب دے رہا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی سنی ہم نے اس کی زبانی. بندے آکھنا تو میں نے جڑا بندہ مولا علی کا ذکر چکرے وہ شیعہ ہے. اے پچھلے دن جی مولانا صاحب اہل سنت جماعت دے انہوں نے نا مولا علی نے بڑے فضائل بیان کیتے تو باقی جڑے ہاں نا علماء کرام اس مسلک دے انہاں کے بھی یہ شیعہ ہو گیا. دوسرے دن تقدیر والیا اس امام حسن کا ذکر چکیتا انہاں کے پکا شیعہ. تریے دن بی فاطمہ زہرا دی شان چ بیان گناہ کیا ہوتا بلا شک و بلا رائے لوگ تے لکیر علی گلے اے شیعہ. اس جلے سمجھے نا بھئی یہ ہم کھلونتے نے. اس چوتھے دن اپنی تقریر دے وچ آکھیا اس کہ علماء کرام گل سنو تساں دیو نا بے مولا علی دے فضائل نال بندہ شیعہ بن جاتا ہے یا بی بی پاک دے فضائل دے نال. میں ایک گل دسو تساں انہاں پنج تن پاک نوں اسلام دے وچوں اپنے مذہب دے وچوں دین دے وچوں الگ کر کے دسو پیچھے تواڈے کول بچدی کیڑی چیز ہے؟ علامہ اقبال مسلکن اہل سنتن لیکن عقیدتن اہل تشیع. انہوں نے ایک نظم لکھی فارسی زبان دے وچ بی بی فاطمہ زہرا دے بارے. میں پوری نہیں سناونی بس 3-4 شعر جڑے اس نے حضرت مریم اور بی بی فاطمہ زہرا دا تقابلی جیسا لے کے پڑھے نے. اگر توجہ ہوئے تو میں عرض کر دینا. ایک دفعہ صلوات پڑھو میں اندازہ ہو جاسی جو میں پڑھنا ہے ادھار پہ. علامہ اقبال قرآن بہت پڑھ دے گا, قرآن بہت پڑھ دیا. سورہ مریم پڑھی بھائیان, سورہ مریم تے پریشان ہو گیا کہ اتنی عظمت دی مالک جنوں اللہ پیادا ہے تو میری منتخب شدہ ہے, تو میری طاہرہ ہے, تو میری بطول ہے. اتنا مقام مریم دا اچھا سوچے لگ پیا ہونا تو ہے چونکہ عیسیٰ دی ماں ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, بغیر باپ دے شکم اطہر دے وچ آ گیا اللہ دے آمد دے نال مقام تو ہے نا. پھر سوچے تحقیق کی تھی کوئی ایسی شخصیت اس کائنات دے وچ اور بھی ہے جیتا مریم دے برابر کوئی مقام ہوئے. پڑھن لگ پیا. عدم حدیث قرآن طریق پڑھن تو بعد فارسی زبان دے وچ علامہ نے نظم لکھی. اس دا پہلا شعر یہ بنتا ہے عدم مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز. ترجمہ دے وچ میں سمجھا لینی گل. مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامت مریم دا مقام اس وسط بلند ہے جو صرف حضرت عیسیٰ دی ماں ہے. زہرا دا مقام ترائے نسبتہ دی وجہ تو بلند ہے. پہلا مقام فرمایا نور چشم رحمت للعالمین آن امام الاولین والآخرین. زہرا پہلی نسبت دے نال عظیم تارے اس نبی دیاں اکھان دا نور ہے جڑا پوری کائنات دا امام بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے. دوئی نسبت ایک لطف لینا بس. دوسری نسبت حضرت زہرا دی فرمایا بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. زوجہ اس دی ہے
جس دے سر دے اتے سورہ حل عطا دا تاج بھی ہے، جڑا اللہ کا شیر بھی ہے اور پوری کائنات دا مشکل کشا علی بھی ہے۔ تیسری نسبت تے تساں ہور لطف لینا میں پتہ ہے، فرمایا مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلے سلار عشق، علامہ نے زبانی فرمایا ماں کس لیے؟ تیسری نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق۔ یہ سمجھانے واسطے میں نے ایک نقطے دی محنت کرنی پونی ہے۔ دیکھو نا بچیاں کو ہوتا ہے ایک آلہ، اس دیا دو ٹنگاں ہوتی ہیں، لوہے دا آلہ سٹیل دا، ایک ٹانگ دے وچ انہاں کچی پنسل پائی ہوئی ہوتی ہے تے دوسری ٹانگ لوہے دی ویسے ہوتے برابر ہوتی ہے۔ وہ بچیاں پھر ایک دائرہ مارنا ہے نا، گول دائرہ، وہ کاغذ دے ہوتے وہ لوہے والی ٹانگ رکھ دے تے اس کچی پنسل نو این پھرے دے، وہ دائرہ بن جاتا ہے۔ اچھا وہ لوہے والی ٹانگ جڑی کھڑی ہے نا اس کاغذ تے، وہ دائرہ جڑا بنیا ہے جتھے وہ نقطہ لگا ہے نا اس لوہے والی ٹانگ دا، اس دائرے میں جیڑے پاسو پمائش کرو وہ برابر ہے۔ شمال والے پاسے کرو مثلا 6 انچ، جنوب والے پاسو 6 انچ ہو سی، مشرق والے پاسو بھی 6 انچ تے مغرب والے پاسو، یعنی جیڑے پاسو تساں دائرے دی پمائش کرو نا وہ چونکہ نقطہ سنٹر دے وچ ہے، درمیان دے وچ ہے۔ ہن علامہ کی پیادن ایتھے توجہ کرے، فرمایا مادر عام مرکز پرکار عشق، اگر پوری کائنات دے عاشقاں دا ایک دائرہ بنایا جاوے، اس درمیان والے دائرے دے نقطے دا نام حسین ہے، حسین دی ماں دا نام فاطمہ ہے۔ فرمایا مرکز عام مادر عام مرکز پرکار عشق۔ اگلا جملہ اگر تھکے نہیں تھا، فرمایا مادر عام قافلہ سلار عشق۔ ایک قافلے جانتے ہیں زیارتاں تے ایک بندہ سلار ہوتا ہے، اس دا قافلے دا لے کے جا رہے ہوتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں میرے نزدیک اگر کائنات دے سارے عاشق مرادی عاشق الہی، آدم صفی اللہ عاشق، نوح نجی اللہ عاشق، ابراہیم خلیل اللہ عاشق، موسیٰ کلیم اللہ عاشق، عیسیٰ روح اللہ عاشق، محمد حبیب اللہ عاشق، کائنات دے سارے عاشقاں دا قافلہ جا رہے ہیں۔ علامہ ہے میرے عقیدے دے وچ اس قافلہ عشاق دا سردار حسین جچدا ہے، حسین دی ماں دا نام فاطمہ ہے۔ بڑا لطف لیا تساں اتھوں تک پہنچ کے نا علامہ نے، میں پوری نظر نہیں پڑھی، درمیان والے میں شعر چاہے، علامہ نے آکھے بھئی یہ تا ہے نا بی بی پاک دیا نسبتاں ترائے، بیٹی کس دی رحمت اللہ العالمین، زوجہ کس دی بانو تاج ہر عطا امیر المومنین، ماں کس دی حسین۔ اگر پیادہ علامہ ہوں میرا عقیدہ بھی سمجھتا، اس میں جو تو صاحب ہو وَدَے رشتہ عین حق زنجیر پاس پاسی فرمان مصطفیٰ اس، ورنہ درد تربتش گرید میں سجدہ ہابر خاکی او پاشید میں۔ علامہ دے اگر شریعت مینوں مجبور نہ کرتی، رشتہ عین حق زنجیر پاس، شریعت دا زنجیر میرے پیروں دے وچ نہ ہوندا، پاسے فرمان مصطفیٰ اس، سرکار مصطفیٰ دے فرمان دا مینوں خیال نہ ہوندا، پھر میں کیا کراں؟ فرمایا ورنہ درد تربتش گرید میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی مزار دے ارد گرد پوری زندگی طواف کرتا اور انہاں دی خاک مبارک تے سر رکھتے ہمیشہ سجدہ کرے گا۔ یہی مقام فاطمہ۔ بس ختم ہو گئی میری تقریر، مولا موفق اور معید فرماوے، چونکہ وقت نے اجازت نہیں دیتی، بس اتنا ہی میں پڑھنا ہے۔ مالک توری توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرماوے۔ سرکار مصطفیٰ پورے مدینے دی وچوں ایک دروازہ ایسی جس دروازے تے سرکار آمنہ لگاتار ہر روز آمنہ میرے پاس این دروازے دی چوکھٹ دوتی ہاتھ رکھ کے دوئی ہاتھ رکھ کے پڑھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر سلام کر کے آکھے نا فاطمہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، برتھی دے لفظ نہیں،
حدیث دے لفظ ہیں فاطمہ این ہاتھ رکھ کے کھڑے نا انما یرید اللہ پڑھتے کریں پڑھنے تو بعد پوچھتے پر فاطمہ میری اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ نبی دی بیٹی آکھیا بابا پیوں تم بیٹیاں دا کی پردوں دے تو انہوں اجازت لین کی ضرورت ہی نہیں۔ اتھے نبی ایک جملہ فرماوے نا میری بیٹی میں یہ عمل کر کے دروازے دی چوکھٹ دوتے ہاتھ رکھ کے اجازت تیرے کل مانگ کے یہ اپنے اصحاب اور امت نو سمجھاونا چاہنا جو اس گھر دا احترام کتنا ہے۔ ایک جملہ ازادانو رسول دیاں بیویاں دی جو پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے محسنہ اسلام ہے بیوی دا آخری وقت ہے سرکار دا گود دے وچ بیوی خدیجۃ الکبریٰ دا سارے رسول نے بیٹھ کے فرمایا خدیجہ تو میری اوکھے وقت مدد کی تھی میری تصدیق کی تھی کوئی تیری وصیت ہے میرے لئے پاس بھی کہا اینی کم دویا ہاتھ چاہ کے 5 سال دی تھی دے سر دوتے رکھ کے آکھیا یا رسول اللہ میری ہکا وصیت تے آخری میری ایک بیٹی ہے میری زندگی تو بعد اے روے نہیں ازادروں یہ وجہ رسول اپنی زندگی دے وچ رومن نہیں دیتا لیکن رسول دی زندگی تو بعد اتنی رونی ہے طریقہ لے لکھتے ہیں جو ترائے ہستیاں ایسیاں جیڑیاں اپنی موسم تو پہلے انہاں دیتے بڑھاپا آ گیا ہے انہاں جو پہلی رسول دی دیئے عمر 18 سال ہے ہر دے وچ آسائے انہیں پتہ لگتا پہ جو گھر دے وچ کوئی سایہ پہ چلتا ہے اتنی نحیفی ہے کمر جھک گئی ہے۔ ازادہ ایک جملہ اور سن لو دوسری ہستی جڑی وقت تو پہلے ضعیف ہوئی ہے 23 سال یا 24 سال حسین دے پٹھے پتر دی عمرے نا سید سجادے لیکن کمر جھک گئی ہے۔ تیسری ہستی دا بھی نا نہ چھپاواں چونکہ شروع کر دیتا ہے مسیب ازادر حسین بھی 4 سال دی تھی ہے لیکن موسم تو پہلے اٹھی ہو گئی ہے اس وجہ تو حق بن کے آدھئے حسین آقا بابا حسین میرے اتے ایہو جے ظلم کیتے گئے اتنے تزیانے مارے گئے میریاں ہڈیاں پگھل گئے۔ بس ازادر ایک جملہ اور سنو آل محمد دے گھر دے وچ 2 مستوراں ایسیاں جنہاں دی اتنی عزت ہا ایک واسطے رسول اٹھتا ہی دوسرے واسطے وقت دا امام اولی الامر حسین اٹھتے ہیں سمجھ گئے ازادروں ایک نبی دی تھی دوسری مستور جس دا مقام آل محمد دے گھر دے وچ دوسری علی دی تھی ایک ماں ایک دھی ازادروں ماں بھی زخمی ہے دھی بھی زخمی ہے ازادروں ماں گھر وچ زخمی ہے دھی بازار وچ زخمی ہے جڑی گھر وچ مرے تیرے جس نو اس دا بھرا کوئی نہیں جس نو بازار وچ مرے تیرے نو 18 بھراواں دی بہن ازادروں اگلا جملہ سن سو تو تہاڈی عبادت مکمل ہو جاسی۔ ازادروں میں عرض کیا کیتا ہے جنوں گھر وچ مرے تیرے نو دا بھرا کوئی نہیں جس نو بازار وچ مرے تیرے نو 18 بھراواں دی بہن ہے لیکن ازادروں فرق یہ ہے جیڑی گھر دے وچ زخمی ہے وہ اتنی زخمی ہے جو سجے ہاتھ دے نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی جیڑی بازار دے وچ زخمی ہے علامہ حسین بختیارا صاحب پڑھتے پہن جلے شام دے امن نبھا کے علی دی دھی آئی نا اپنے نانے محمد دی مزار دے کھڑی آئی پیچھے ایک کھجور دا درخت آئی این پشانی لا کے بی بی کھڑی ہو گئی ہے۔ جارا صاحب تو اس روایت تو بعد کسی مومن نے پوچھا مولانا صاحب اے دسو جڑا تھکو یا مسافر ہوئے وہ تو کنڈ لا کے باندھا یا کھڑا ہوتا ہے وجہ کیا ہے تو ساں پڑھے ہے جو علی دی تھی پشانی لا کے کھجور دے درخت نال کھڑی ہے مولانا فرمائے دن کنڈ لا کے وہ کھڑوندا ہے مسافر جے دی کنڈ سلامت ہوئے اے او بی بی ہے جڑی کربلا تو لے کے شام تک تازیانے بس ازادروں ایک اور جملہ سنو منزل بتاؤ سلیم بن قیس ہلالی 2 ربیع الاول نو بھائی جان مدینے دے وچ موجود کوئی نہیں سفر تے گئے واپس ہٹے پتہ لگے جو رسول دی دھی دے گھر بغیر اجازت دے فوج داخل ہوئی ہے سیدھا مسجد نبوی دے وچ
سلیمان قرآن پڑھتے بیٹھے سلیمان میں سنے جو نبی دی تھی دے گھر لوگ بغیر اجازت دے داخل ہو گئے کیا اے ٹھیک ہے خبر سلیمان قرآن نو بند کیتا ہے ازاداروں منہ تے ماتم کر کے آتا ہے او سلیم تو خوش قسمت ہے جڑا اس وقت مدینے چ کوئی نہ ہو میں اپنی اکھی دے نال ویکھے زہرا گردیاں بھی ویکھی ہے جناب زہرا دے تے دروازہ ڈھاندے بھی ویکھے بی بی دی آوازاں بھی سنیاں گئیں بی بی اس دا جلدی دروازے دے ہیٹھ آواز پہ دے دی اما فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا ہے او لوگوں میں تھوڑے نبی دی تھیاں حیا